أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. گزشتہ اسباق میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا، اس کے فقر و غرور کا، اس کی دولت کا تذکرہ فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری سبق کے اندر قارون کی تباہی اور بربادی کو بھی بیان فرمایا تھا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے متعلق تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جنت کے اندر عام طور پر انسان کو داخل ہونے سے دو چیزیں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ جنت میں عام طور پر انسان کے داخل ہونے سے دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے فخر و غرور، تکبر، اور دوسری چیز ہے فساد۔ اسی کو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے، ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں تکبر اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے۔ تکبر، فخر و غرور یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کا ایک ظاہر رکھا ہے، اسی طرح اس کا ایک باطن ہے، اندرون ہے۔ انسان کا جو ظاہر ہے اس کو ہم جسم کہتے ہیں۔ انسان کا جو اندرون ہے جس کو ہم باطن کہتے ہیں، اسی کا نام ہے روح۔ جس طرح انسان کے ظاہر کو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے اندرون کو روحانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان کا ظاہر بیماریوں کے لاحق ہونے سے جسم بیمار پڑتا ہے، اسی طرح اندرون روحانیت میں جب بیماریاں آتی ہیں تو پھر انسان کی روحانیت بیمار ہوتی ہے۔ انسان کے ظاہری جسم میں جو بیماریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، اس میں سب سے خطرناک بیماری ہارٹ اٹیک کہلاتی ہے۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جب لاحق ہوتی ہے جسم کو تو انسان بس سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روح کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑی بیماری کا نام ہے تکبر۔ جتنی بیماریاں عوارضات انسان کے اندرون میں آتی ہیں، ان تمام عوارضات میں سب سے خطرناک مرض کا نام ہے تکبر۔
بزرگان دین جو روحانی بیماریوں کے علاج میں ماہر ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں سوئی سے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے، انسان کے جسم سے غرور اور تکبر کو نکالنا مشکل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سوئی سے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ آسان ہے، انسان کے جسم سے غرور اور تکبر کو نکالنا یہ مشکل ہے۔ جو آدمی اللہ والوں کے پاس اپنی اصلاح کے مقصد سے پہنچتا ہے، سب سے اخیر میں جو بیماری اس کی زندگی سے نکلتی ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ بڑی محنت کے بعد، بڑے مجاہدوں کے بعد، بڑی جستجو کے بعد، بڑی توجہات کے بعد وہ بیماری تب کہیں جا کر نکلتی ہے۔ اب تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کہتے ہیں اپنے کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر سمجھنا۔ تکبر کہتے ہیں کس کو ہیں؟ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر سمجھنا۔ اب یہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں جو بہتر سمجھنا ہے، اس کی کئی سمتیں ہیں۔ کوئی آدمی کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر مال کے اعتبار سے سمجھتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر علم کی وجہ سے سمجھتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر فن اور ہنر کے اعتبار سے سمجھتا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر شہرت کے اعتبار سے سمجھتا ہے۔ میں اس سے زیادہ مشہور ہوں، میں اس سے زیادہ دولت مند ہوں، میں اس سے زیادہ ہنرمند ہوں، میں اس سے زیادہ صلاحیت والا ہوں۔ اس کی مختلف سمتیں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے سے متعلق انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے وہ یہی تکبر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی ترغیب دی کہ لوگوں غرور کرنے کے بجائے، فخر کرنے کے بجائے تواضع اپناؤ، تواضع اختیار کرو، عاجزی اپناؤ۔ عاجزی کہتے کس کو ہیں؟ عاجزی کہتے اس کو ہیں دوسرے کے مقابلے میں ہر چیز میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ عاجزی کہتے کس کو ہیں؟ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم سمجھنا۔ فلاں آدمی ہے، میں علم کے معاملے میں اس سے چھوٹا ہوں، فلاں آدمی ہے ایمان کے معاملے میں اس سے میں چھوٹا ہوں، فلاں آدمی ہے عمل کے معاملے میں اس سے چھوٹا ہوں۔ آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا اور سامنے والے کو اپنے سے بہتر اور بڑا تصور کرے۔ جب آدمی اس قسم کا تصور اپنے اندر لائے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی میں کبھی بڑائی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب وہ اپنے آپ کو مارے گا تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، مارنا، یہ ادا بندے کی خدا کو بہت پسند ہے، اور اسی ادا کے نتیجے میں اللہ اپنے بندے کو اٹھاتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں بڑی خوبصورت بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی خدا کے ساتھ بھی عجز و انکساری کا معاملہ رکھا،
اور اپنی امت کے ساتھ بھی عجز و انکساری کا تعلق رکھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی خدا کے ساتھ بھی عاجزانہ معاملہ رکھا اور اپنی امت کے ساتھ بھی عجز و انکساری کا تعلق رکھا۔ آپ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، دیکھیں تو کہیں پر بھی نبی علیہ السلام کی کوئی امتیازی شان آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام چلتے تھے تو سب کے ساتھ چلتے تھے۔ ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام سب سے آگے ہوں، باقی سب سے پیچھے، خبردار کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھ، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو عجز و انکساری والی چال کے ساتھ، اکڑتے ہوئے، سینہ تان کر، اپنے مورنوں کو ہلاتے ہوئے، اس طرح نبی علیہ السلام کی کیفیت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے زمین پر تو عجز و انکساری کی کیفیتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا بیٹھنا زمین پر تین طرح سے، ایک دونوں پیر زمین پر گھٹنے بچھا کر، دوسرا طریقہ ایک گھٹنا بچھا کر ایک گھٹنا کھڑا کر کے، اور دوسرا طریقہ دونوں گھٹنے کھڑا کر کے۔ نبی علیہ السلام دونوں پیر کھڑا کر کے بھی بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں بندہ ہوں اور اپنی بندگی اللہ کو دکھلانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرح کھاتے تھے، کھانے کے اندر کوئی امتیازی شان نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی میں کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی میسر نہیں آئی۔ عبادت و بندگی کے معاملات میں انتہائی عجز و انکساری، کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اتنا طویل کہ ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے اس قیام کے نتیجے میں آپ کے پیروں پر ورم آتا تھا، پیر سوجتے تھے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، خدا نے آپ کی مغفرت فرما دی ہے، پھر آپ کیوں اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رہائش کا معاملہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی شاندار کوئی خوبصورت گھر ہو، معمولی سا گھر۔ نبی علیہ السلام جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے اور کوئی اجنبی آدمی مجلس میں داخل ہوتا تھا تو اس کو سمجھنا مشکل ہوتا تھا کہ استاذ کون ہے، شاگرد کون ہے، رسول کون ہے، امتی کون ہے۔ امتیاز بہت مشکل تھا، امام کون ہے، مقتدی کون ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آنے والوں کو صحابہ سے پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ بتاتے تھے کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار یہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا معاملہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا، امت کے ساتھ بھی عاجزانہ تھا، خدا کے ساتھ بھی تواضع اور عجز و انکساری والا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب نبی نے اللہ کے ساتھ تواضع، عجز و انکساری کی تو خدا نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ جب نبی نے امت کے ساتھ عجز و انکساری کی تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں مقام محمود عطا فرمائی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں،
اور عجز و انکساری پر کتنی بلندی ملتی ہے اللہ کے نبی نے کی زندگی کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے، اور اس راز کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں وہ پہلی صفت جو انسان کے جنت میں جانے سے متعلق رکاوٹ کا سبب بنتی ہے اس کو بیان فرمایا، اور دوسری صفت ہے ولا فسادا، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو فساد نہیں کرتے۔ فساد کہتے کس کو ہے؟ فساد کا ایک عمومی معنی ہے مار دھاڑ، قتل و غارت گری، ظلم و ستم، فساد کا ایک معنی ہے۔ فساد کا ایک دوسرا معنی ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، کفر و شرک، بت پرستی، بدعات و خرافات، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ جو آدمی اللہ کی معصیت سے، خدا کی نافرمانی سے، کفر و شرک سے، ظلم و ستم سے، مار دھاڑ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ در حقیقت اپنے عمل کے ذریعے سے روئے زمین پر امن قائم کرتا ہے۔ دنیا کا امن و امان اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری سے وابستہ کر رکھا ہے۔ جب تک روئے زمین پر خدا کے بندے خدا کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین پر امن و امان کی فضا برقرار رکھتے ہیں، اور جب بندے اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اپنی من مانی پر اترتے ہیں اور اپنے دل کے مطابق کرنے لگتے ہیں، تو پھر زمین کے اندر حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ جب حقوق متاثر ہوتے ہیں تو گڑبڑی شروع ہوتی ہے، اس گڑبڑی کے نتیجے میں امن درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دوسری صفت ہے جو انسان کے لیے جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں تکبر اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جنت میں پہنچانے والی سب سے بڑی صفت ہے تقوی۔ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی ماننے کو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کی مان کر چلنے کو۔ اور یہ صفت بندے میں جس قدر آتی جاتی ہے، بندگی کی شان بھی اسی اعتبار سے اس میں اترتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ شخص اللہ کا قریب اور محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت اور پاکیزہ صفت کو ہمیں اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔